پورا دور منافقوں کا ہے۔ ایک بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ قرآن پاک پہ حلف بھی دے جائیں گے، چھوٹے سے فائدے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جھوٹ بول جائیں گے، مکر کریں گے، دل سے بے ایمان ہے، معاشرے کے لیے ایک ناسود بنے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے جو اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے منافقین، منافق جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھے ہی تھے، پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے آج کل پورا دور منافقوں کا ہے، اور یہ لوگ ایک بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ قرآن پاک پہ حلف بھی دے جائیں گے، ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جھوٹ بول جائیں گے، آپ کے ساتھ مکر کریں گے، ظاہری آپ کے دوست ہوں گے۔ ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ پکا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ظاہری ایمان تو رکھتے ہیں لیکن دل سے بے ایمان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں بتایا، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ یہ لوگ جو اللہ پہ پورا بھروسہ نہیں رکھتے اور اللہ پہ توکل نہیں کرتے اور معاشرے کے لیے ایک ناسود بنے ہوئے ہیں، یہ منافقین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سخت عذاب کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہوا ہے۔ میں ساری باتیں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت 6 سے لے کے اور 29 تک کا ترجمہ پڑھوں گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ منافقین کی پھر میں آپ کو نشانیاں بتاؤں گا کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، پھر میں ان کی آپ کو سزا بتاؤں گا کہ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کیا رکھی ہے۔ اور یہ ایک اسلامی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ناسور کی حیثیت سے یہ ہیں، اور آج کل یہ بہت زیادہ ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین نہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور 29 تک میں ترجمہ پڑھوں گا، پھر اس کو بعد میں ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ میرے پوڈ کاسٹ میں چاہتا ہوں کہ 10-12 منٹ کے رہیں، لیکن وہ 20-25 منٹ کے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ شروع کرتا ہوں سورۃ بقرہ کی آیت 6۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن کی نصیبوں میں کفر ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو بے ایمان لوگ ہیں، یہ جو منافقین ہیں، ان پہ ظاہری اللہ یہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر بھی زیادہ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ منافقین ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تم ڈراؤ، ان کو نہ ڈراؤ، جو کچھ کر لو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اوپر سے اللہ کریں گے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت 7 میں، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، اللہ کو صاف پتہ ہے ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو اور اللہ کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو فریب دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، اور قسمیں اٹھائیں گے اور آپ کو اعتبار دلائیں گے، اعتبار دلا کے پھر آپ کے ساتھ چکر بازی کریں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے، اور حقیقت میں فریب نہیں مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیمار قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو منافقین ہیں ان کے دل بیمار ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے ایمان والوں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بیوقوف لوگ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پہ ایمان لائے۔ ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلمان ہیں، ہم تو بڑے نیک پاک ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوگی اور بہت ساری سنتیں بھی پوری کر رہے ہوں گے، لیکن بیچ میں سے یہ منافقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں، ان کو کچھ بھی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں،
تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ لوگ جو ہے وہ بیماری کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کی اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بدلہ ان کے جھوٹ کا، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، یعنی یہ منافقین جو ہے یہ زمین میں فساد بھی کرتے ہیں، یہ یعنی شیطان کے ساتھی ہیں۔ یہ جو کام شیطان کرتا ہے، یہ جو بے ایمان لوگ ہیں، جو منافق ہیں، یہ وہ کام بھی کرتے ہیں جو شیطان کرتا ہے۔ یہ زمین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، یعنی زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح تربیت دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ لیکن ہیں یہ منافقین، یہ جو ہے یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک یہی فسادی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم زمین میں سنوارنے والے ہیں اور اچھا کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہیں فسادی، مگر انہیں شعور نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ انہیں عقل کیوں نہیں آ رہی، یہ انہیں شعور نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، جیسے اور لوگ ایمان لائے، جب انہیں کہا جائے کہ یار ایمان پہ رہیں آپ لوگ، یار نہ کریں ایسا، تو کہیں کیا ہم ایمکو کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو پھر کہتے ہیں یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ آ کے کویسچن کرتے ہیں، وہ اللہ کو کس نے بنایا اور دنیا کو کس نے بنایا اور بگ بینگ ہوا، اور سائنس کے جھوٹے موٹے کویسچن لے کے جو سائنس اسی قرآن پاک سے نکلی آگے کہتے، تو وہ کہتے ہیں جی کیا ہم اللہ پہ ایمان لائیں، ہم ایمکو کی طرح اللہ پہ ایمان لے آئیں۔ اتنا سا عقل ہے ان کا، چند کلمات اللہ نے پڑھا کے ان کو بھیجے ہوئے ہیں، اتنے سے عقل میں اتنا بڑا جو رب ہے، اتنا بڑا جو اللہ ہے، اس کا احاطہ کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی سمجھ ہی نہیں، یہ احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی میرے پاس ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ چیئر جس پہ میں بیٹھا ہوں، اور ایک اتنی بڑی سارا پوری یعنی اس کمرے جتنی کوئی چیز ہو، تو میں تو صرف وہی کر سکوں گا نا جو میری چیئر ہے، میں تو اسی کا احاطہ کر سکوں گا، مجھے کیا پتہ کہ یہ کمرے میں اور کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ تو یہی جو ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہیں کیا ہم ایمکو کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی احمق ہے جو یہ جانتے نہیں ہے کہ یہ ایمان نہیں اگر لاتے، اور دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، یعنی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں آج کل کے ہمارے دور میں، جب یعنی کوئی اچھا نیک بندہ ہوتا ہے یا اس سے یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں۔ آج کل ناظرین ایک اور بھی رواج آیا ہوا ہے، یہ جیسے اب میرا یہ تبلیغ کا سسٹم ہوتا ہے، تو اس کا سسٹم یوٹیوب کے ساتھ لڑکوں نے کیا ہوا ہے میرے واٹس ایپ کے ساتھ۔ تو وہ جب کال جاتی ہے تو جو کوئی میرے واٹس ایپ کانٹیکٹس میں ہے تو ان کو بھی میسج چلا جاتا ہے، تو وہ آگے سے وہ تبلیغ سننے کی بجائے یا اپنی اصلاح کرنے کی بجائے آگے سے مجھے بھی میرے واٹس ایپ کے اوپر آگے سے مختلف کارڈز اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ آگے سے بھیج دیتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑے مسلمان ہیں اور ہمیں سب کچھ پتہ ہے، حالانکہ وہ پروگرام کھول کے چیک بھی نہیں کرتے کہ اس میں سے کوئی ہدایت نامہ مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، یعنی ایسی حرکتیں کریں کہ وہ شو کرے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہو تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب بے ایمانوں کے ساتھ اور فراڈیوں کے ساتھ اور چیٹرز کے ساتھ اور جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، اور آگے بھی ان کی جو نشانیاں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ جب یہ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور ایمان والے اور جو معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹھگتے ہیں ان پہ پھر ہنستے ہیں بعد میں بیٹھ کے۔ اچھا پھر ہے تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جو یہ ایمان والے ہیں یہ تو بڑے نیک پاک بنے ہوئے، ہم تو ان کے ساتھ جا کے ایسے ہی مذاق بناتے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اصل میں تو ہم جو ہے وہ بے ایمان ہیں، ہم بے ایمانوں کے ساتھ ہیں، بے ایمانوں کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم بے ایمان ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے،
اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہے. اللہ تعالیٰ پھر ان کی پرواہ نہیں کرتا ایسے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جائیں ان کو جو ہے یہ بھٹکے رہے, یہ جس راستے پہ چلے ہوئے ہیں, اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور یہ بے ایمانیاں کرتے ہیں اور یہ منافق ہیں تو یہ پھر بھٹکے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم انہیں ہدایت کے راستے پہ دیتے ہیں اور میں نے ہدایت بھیجی بھی ان کے پاس. ہدایت پہنچنے کے بعد یہ قرآن پاک اور جو نبی جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے جو پیغامات جو اللہ تعالیٰ کے لائے ہیں, جو انہوں نے تعلیمات دی ہیں, وہ پہنچنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. تو یہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں, یہ گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں, یہ اصل اللہ کے راستے پہ اور ہدایت کے راستے پہ نہیں چلتے. تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا. تو یہ جو سودا کر رہے ہیں یہ گمراہی والے راستے پہ چل کے اور ہدایت کا راستہ چھوڑ کے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سودے میں ان کا یہ نفع والا سودا نہیں ہے. اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے میں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ہدایت لینے میں, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یہ جانتے ہی نہ تھے, وہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا. ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. اب اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ جس نے آگ روشن کی تو جب اس کے آس پاس سب جگمگا اٹھا, اللہ نے اس کا نور لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ایسی ہے کہ ایک محنت کر کے اس نے آگ جلائی, جب اس کے ارد گرد ساری روشنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا نور ہی لے لیا, اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں اور وہ اندھا بن گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ اب اسے کچھ نہیں سوچتا, وہ اندھیروں میں ہی بھٹک گیا. پھر اللہ ان کو کہتا ہے یہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو وہ پھر آنے والے نہیں, یعنی یہ دوبارہ راستے پہ نہیں آنے والے. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, یہ جو ہے یہ اندھے ہیں, ان کو نہ دکھائی دیتا ہے, نہ یہ سن سکتے ہیں, نہ یہ بول سکتے ہیں. تو یہ لوگ کیسے جو ہے وہ پھر واپس ہدایت پہ آئیں گے؟ یا جیسے آسمان سے, پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں, گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں. یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ آسمان سے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور آندھی اور جب اس میں گرج چمک ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت یہ بادلوں کی گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں. تو اس طرح یہ میری ہدایت کے سامنے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے یہ بہرے بنے ہوئے ہیں. تو یہ انگلیاں جو دیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے, اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کافروں کو ہمیشہ سے گھیرے ہوئے ہوں, یہ میرے گھیرے میں ہے, یہ میرے گھیرے سے نکل نہیں سکتے. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے, اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے, اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پاور بتا رہا ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو پوجو جس نے تمہارے باپ دادا اور تم سے پہلے آنے والوں کو اور تمہیں پیدا کیا ہے, اس لیے وہ رب کے پاس آؤ, رب کو پوجو. اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا, آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے, میں نے زمین آسمان بنائے ہیں, میں نے تمہارے لیے پھل دیے ہیں. تو تم جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ. تمہاری بڑی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ. اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ. اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تیار رکھی ہے کافروں کے لیے اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں, اور انہیں باغوں میں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے گا. کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا, اور وہ ملتا جلتا انہیں دیا گیا. ان کے لیے باغوں اور ستھری بیبیاں ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا
کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ رہے کافر وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ کا کیا مقصود ہے، اور بتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بتوں کو جو ہے وہ جو ہے وہ راستے پہ لے کر آتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد، یہ جو وعدہ خلافی والوں کے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ منافق کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نہ کاٹو، اپنا عہد جو ہے اس کو پورا کریں، لیکن وہ عہد پورا نہیں کرتے، اس کو توڑتے اور زمین میں فساد پھیلاتے، وہی نقصان میں ہے۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے، حالانکہ تم مردہ تھے، جس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر تمہیں یعنی زندہ کرے گا، تمہیں بنایا، زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں منافقین کا بتایا کہ منافقین جو ہے وہ کس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، اور منافقین جو ہے وہ ان کی کیا عادتیں ہوتی ہیں۔ یہ آگے میں ان کی پھر ذرا تفصیل دیتا ہوں، اس کے بعد میں ذرا سورت منافقون آپ کے لیے پڑھ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ سورت منافقون، اس کا میں ترجمہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ پوری سورت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب منافق تمہارے حضور، جب تمہارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ آپ کے ساتھ جھوٹ آ کے بولتے ہیں، اور جو ہے یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرایا ہے، اور یہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے آپ کو اعتبار دلاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاتے تھے، یہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ قسمیں اٹھا کے اعتبار دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال ٹھہرایا ہے تو اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے۔ یہ جو اللہ کی قسمیں اٹھا کے قرآن پاک پہ حلف اٹھا کے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نقصان دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ زبان اور ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی، تو آپ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور جب تو انہیں دیکھے ان کے جسم تجھے بھلے معلوم ہو، اور اگر بات کریں تو ان کی بات غور سے سنے، گویا وہ کریاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی، ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ وہ دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو منافقین کو کہہ رہا ہے وہ دشمن ہے، تو ان سے بچتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یہ دشمن ہے، ان سے بچتے رہو، اللہ انہیں مارے کہاں اندے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں، تو اپنے سر گھماتے، ایسے ایسے کرتے ہیں۔ جب وہ کہیں کہ رسول اللہ تمہیں معافی لے کے دیتے ہیں تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آگے سے ایسے ایسے کرتے کہ ہم نے نہیں جانا، اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے، ان پر ایک سا ہے، تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول اللہ، اگر منافقین کے لیے تم مجھے شفاعت دو یا نہ دو، سفارش کرو یا نہ کرو، ان کے بارے میں کہو یا نہ کرو، میں نے منافقین کو معاف نہیں کرنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرنا، منافقوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا۔ بے شک اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ وہی ہے جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ پریشان ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان پر آپ اپنا پیسہ خرچ نہ کرو، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یا آج کل جو اللہ کے اچھے لوگ ہیں وہ اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹیں دیتے ہیں یا ان کو فنانشلی کرائسس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، وہی ہے جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ پریشان ہو جائیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے خزانے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو منافق ہے، ان کی سازشوں سے کیا ہوگا، اور خزانوں کا مالک تو میں ہوں، میں ان کو دینے والا ہوں، میں ان کو دوں گا۔ مگر منافقوں کو سمجھ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ منافقوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ خزانے کا مالک تو اللہ ہے، دینے والا ذات تو اللہ کی ہے، یہ جتنی بھی رکاوٹیں ڈال لیں جس کو اللہ نے دینا ہے اس کا جو ہے وہ کون اس کے آگے رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضروری جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ عزت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول اور جو مسلمان ہیں، جو دل سے مسلمان ہیں، ان کے لیے صرف عزت ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تو اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مال و دولت اور اولاد آپ کو اللہ کے ذکر سے یہ وہ نہ کرے، غافل نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو نہیں کرتے وہ نقصان پہ۔ اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ پر خرچ کرو قبل اس کے کہ تم کسی آپ کو موت آ جائے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی۔ پھر وہ منافق جا کے کہیں گے اللہ کو تم نے کیوں نہ دی کہ میں کوئی صدقہ کرتا اور نیکیاں کرتا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، یعنی جب بندہ مر جائے گا اس کی روح نکال لی جائے گی، پھر اسے کوئی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر ناظرین، اللہ تعالیٰ سورۃ نساء کی آیت ہے 142، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو منافق ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت کم کرتے ہیں۔ پھر سورۃ نساء کی جو آیت ہے 143، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دونوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی طرف بھی نہیں ہے، یہ نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر احادیث میں منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 59، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے توڑے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 58، اس میں کہتے ہیں کہ منافقوں کی 4 نشانیاں ہیں، اور جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو، اس میں نفاق کی ایک صفت ہے، جب تک کہ وہ اسے نہ چھوڑ دے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو غداری کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بدتمیزی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پھر اس کا ایک چوتھی چیز بتا دی کہ جھگڑا کرے تو بدتمیزی کرے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے 2784، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق کی مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان حیران پریشان ہو، اس طرف جائے تو وہ اسے دھکیل دے، اور اس طرف جائے تو وہ اسے دھکیل دے۔ وہ یعنی اس بکری کی مثال ہے کہ نہ وہ ادھر کا نہ وہ ادھر کا۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 7084، اس میں یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ وہ مجھے نہ پکڑ لے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں یہ خبر عطا کی، یعنی اسلام عطا کیا، کیا اس اسلام کے بعد شر آئے گا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، شر آئے گا۔ میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد خیر آئے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن اس میں فساد ہوگا۔ میں نے پوچھا اس کا فساد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک قوم جو میری ہدایت کے بغیر ہدایت کرے گی، تم انہیں خیر پر سمجھو گے لیکن وہ خیر پر نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاؤں یہ منافقین کی نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہے، یہ حدیثوں میں بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بتا دیا۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹ منافقین کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو پورا نہیں کرتے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ وہ خیانت کرتے ہیں، امانت اگر ان کے پاس رکھی جائے
تو امانت جو ہے وہ اس میں خیانت کرتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، اور صورت نساء میں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ریاکاری کریں گے جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صورت نساء کی آیت 142 ہے، میں نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سجدے کر کے اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دہی دیتے ہیں۔ یہ صورت بقرہ کی آیت 9 میں نے پہلے آپ کو بیان کر دیا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر وہ فساد پھیلاتے، یہ بھی جو ہے صورت منافقون میں ہے، وہی دشمن ہے سو ان سے ہوشیار رہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے ہوشیار رہیں، یہ دشمن ہے، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ لوگ خطرہ ہے، اسلامی معاشرے کے لیے یہ اس لیے خطرہ ہے کہ یہ جب مختلف لوگوں سے جا کے ملتے ہیں، یہ ہوتے تو منافق ہیں، ان پر اللہ پہ اوپر یقین نہیں ہوتا، یہ بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں ہم بہت اسلامی ہیں، ہم بہت جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ قسمیں اٹھا کے یا فساد پھیلائیں گے، یا ان کے سے امانت لے لیں گے، اس میں خیانت کریں گے، یا ان کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، یا وعدے کر کے وعدہ خلافیاں کریں گے۔ وہ جو 4 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور باقی جو میں نے آپ کے سامنے صورت منافقون اور صورت بقرہ کی جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ سب نشانیاں دی گئی ہیں۔ پھر جو منافقین کا انجام ہے، اللہ تعالیٰ صورت نساء کی آیت 145 میں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہا ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی جہنم تو پکی ہے ان کے لیے، اور جہنم کے بھی بدتر حصے میں یہ منافقین جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ یہ سمن بکمن ہو گئے ہیں، یہ بہرے گنگے اندھے ہو گئے ہیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ منافقت پہ منافقت اور بے ایمانیوں پہ بے ایمانیاں کیے جا رہے ہیں، اور فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم اس کو سنوارنے والے ہیں، اور یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ اور دنیا میں بھی ان کی جو زندگی ہے ناظرین وہ ذلت والی ہوتی ہے۔ منافقین سے دوستی کے لیے سخت منع کیا گیا ہے، منافقین سے دوستی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ سورت نساء کی آیت 144 ہے، اے ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کے کافروں اور منافقین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو منافق ہے اس کو دوست بنانے سے اللہ تعالیٰ نے سورت نساء کی آیت 144 میں سخت منع کیا کہ ان کو منافقین کو اور کفار کو، ان کو کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کے ساتھ رکھا ہے، اور اللہ نے سختی سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ دوستی نہ کریں، ان سے آپ بچیں۔ منافقین کا دھوکہ دینے والا رویہ ہوتا ہے، منافقین سے جو ہے وہ یہ بہت ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں اور یہ جو ہے یہ دشمن ہے، اور یہ جب آتے ہیں یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ بڑے ایمان والے اور بہت اللہ کے کارمند لوگ ہیں، اسلام کے اوپر بڑے کارمند لوگ ہیں، اور یہ جب آپ کو یقین دلاتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ جھوٹ، دھوکہ دہی، خلافی، بے ایمانی، آپ کا مال غصب کرنا اور فساد پھیلانے والے جیسے کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو توبہ کریں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اصلاح بھی دے رہا سورت نساء کی آیت 46 میں کہ جو لوگ توبہ کریں اور وہ اپنی اصلاح کریں اور اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور دین کو خالص اللہ کے لیے جو ہے وہ کریں تو وہ مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایسے جو منافقین ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے معافی کا بھی استثناء بھی دے دیا ہے۔ تو ناظرین میں نے آپ کے سامنے منافقوں کی ساری شکلیں رکھ دی ہیں، میں نے آپ کے سامنے منافقوں کا پوری جو صورتیں ہیں وہ میں نے ساری آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، حدیث بیان کر دی ہیں۔ آپ اپنے قریب منافقوں کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوستی سے سخت منع کیا ہے، لہذا آپ جو ہے ان کی دوستی سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنا آگے جو ہے وہ نیکیاں بھیجیں۔ آج تک کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اللہ والے لوگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے لیے ایک نئی کوئی بحث لے کے حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔